انسان جتنا باعظمت ہے اتنا ہی بڑا باغی ہے، مطلب پرست، خود غرض۔ خود غرضی یہ ہے کہ وہ اپنی بنیادی مادی ضرورت کے لیے رنج اٹھا لیتا ہے، لیکن جہاں سے آیا ہے وہاں سے اگر کوئی رنج کا ماحول پیدا ہو تو اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں یہ بات رمضان المبارک کے تناظر میں کہہ رہا ہوں۔ اچھے بھلے لوگ اچھا بھلا ہونے کے باوجود روزے نہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی عذر نکال لیتے ہیں اور پھر اس پہ مصر ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ بہت ساری اور مشکلات ہیں جو اٹھاتے ہیں اپنے رزق روزی کا سلسلہ چلانے کے لیے، یا اپنا گھر بار خاندان چلانے کے لیے، یا اپنی حکومت تسلط اقتدار قائم رکھنے کے لیے، لیکن بندگی کے لیے مشقت نہیں اٹھاتے۔ بندگی کا حکم ہو تو راہ نکالتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ رمضان آتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، وہ رحمت لے کے آتا ہے، رحمت لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ جیسے رمضان سے پہلے ہوتے ہیں یہ ویسے ہی رمضان کے بعد، یعنی کپڑا میلے کا میلا رہتا ہے، اگرچہ اسے دھونے کے لیے وافر مقدار میں پانی اور صابن صرف دستیاب بھی ہو پھر بھی میلا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح لوگ غفلت میں ڈوبے رہیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر زندگی تو ایک ہی دفعہ ہے، بار بار کون آیا، کون آئے گا، کون بھیجے گا، ایک ہی دفعہ ہے دھرتی پر، خیر میں گزارے یا شر میں، ایک ہی دفعہ ہے۔ رمضان میں ظاہر ہے کھانا انسان کی وہ طبی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی معمول اور روٹین سے تھوڑا ہٹاتا ہے، یعنی یہ ہر وقت کھاتا تھا تو وہ اسے 1 ماہ کے لیے فرماتا ہے کہ تو ہر وقت نہ کھا، البتہ 2 اوقات میں کھا۔ ایک وقت کو سحر کا نام دی، دوسرے کو افطار کا، وقت کے حساب سے، اور اس روٹین کو قائم رکھنے، اس روزے کو ختم کرنے کے اعتبار سے سحر و افطار کا نام دیا، ورنہ وہ اس سے نہیں روکتا کہ تو نہ کھا، وہ یہ فرماتا ہے کہ تو کھا لیکن اوقات بدل دے۔ اب جس کو 11 مہینے ہر وقت چر کرنے کی عادت ہو تو وہ 12ویں مہینے 2 وقت کھانے کی روٹین نہیں بنا پاتا۔ پھر اس کے شعور میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ تو معذور ہے کیونکہ تو کر نہیں سکتا، حالانکہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی تھی کہ وہ کر سکتا تھا، لیکن اس کا خیال نے یہ کہا کہ تو کر نہیں سکتا، تو وہ خیال کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا اور اس نے کہا کہ جیسا خیال پیدا ہو رہا ہے ویسا ہی ہے، میں کر نہیں سکتا، حالانکہ وہ کر سکتا تھا، اس نے کیا نہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ کبد کا معنی ہوتا ہے مشکل حالات میں سروائیو کرنے والا، یعنی مشکل حالات میں سروائیو کرنے کو کہتے ہیں کبد، مشکل حالات میں سروائیو کرنے کو، یعنی نہایت بھوک میں بھی رہ لیتا ہے، نہایت تنگی میں بھی جی لیتا ہے، نہایت مشقت میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اس کی جو تخلیق میں جو اس کا جو ڈیزائن ہے وہی اسی طرح ہے، یہ کر لیتا ہے، لہذا کر سکتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کرو۔ چونکہ مشکل حالات میں یہ زندہ رہ سکتا تھا، جی سکتا تھا، تو ہم نے کہا کہ رہو تو جیو۔ اس کے لیے پریکٹیکل کرنے کے لیے 1 مہینہ دے دیا کہ اس 12 مہینوں میں 1 مہینہ یہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤ کہ تم تھوڑے روٹین سے ہٹ کے مشکل میں بھی رہ سکتے ہو۔ اس کے لیے اسے دن کو بھوکا رکھا اور رات کو کھڑا کیے رکھا عبادت میں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور زمانہ قیامت کے قریب آ رہا ہے، روزہ اور قیام یہ دونوں فوت ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ رونق نہیں رہی رمضان میں جو آج سے بھی کچھ سال پہلے تھی، اور مزید آگے بھی شاید یہ بھی نہیں رہے گی، اور یاد رکھنا پڑے گا۔ اس میں ٹھیک ہے کہ کچھ ہماری بیانیوں کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے، مطلب پورے شہر کے اندر جو شہر کی سربراہی ہے، جن لوگوں کے پاس ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی کسی قسم کا کوئی زیادہ اہتمام نہیں ہوتا، اور مساجد کے اندر لاؤڈ سپیکر بچوں کو پکڑا دیا جاتا ہے، جو بجائے یہ کہ عزت اور وقار سے کوئی چیز پڑھیں وہ شور ڈالتے ہیں۔ سحر و افطار کے اپنے اپنے ٹائم ہیں، ہر کوئی اپنے ٹائم کو فالو کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر کے اندر اوقات کا بھی اختلاف ہے۔ 4-5 سال پہلے ہم نے اپنے شہر کے سارے کیلنڈر جمع کیے تھے جو رمضان کے حوالے سے چھپے تھے۔ ان میں بہت سارے تو وہ تھے کہ جو لاہور کا وقت چھاپا ہوا تھا، جو یعنی چھاپنے والے نے لاہور کے اوقات کو کاپی پیسٹ کر دی،
ادھر سے کاپی کیا اور ادھر پیسٹ کر دی، لاہور کیوں کہا تھا؟ یعنی اتنی سینس نہیں کہ پاک پتن کے وقت کا لاہور اور کراچی سے فرق ہے، بلکہ ایک تو کیلنڈر ایسا ملا کہ جس میں کراچی کا ٹائم ادھر چھاپا ہوا تھا پاک پتن کے لیے، تو وہ تو 6-7 منٹ کا فرق بن گیا۔ اب جن لوگوں تک اذان کی آواز نہیں پہنچتی وہ کیلنڈر کو فالو کریں گے، تو اگر وہ 6-7 منٹ کا فرق ہے تو 6-7 منٹ میں تو آدمی کھانا کھا لیتا ہے۔ ویسے بھی بر صغیر کے لوگوں کو تو کھانا کھانے میں 2 منٹ ہی لگتے ہیں، یہ تو دیر ہی نہیں لگاتے، مطلب سکتا ہی نہیں کرتے بیچ میں، تو اس لیے ان کے پیٹ بھی خراب ہے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے، اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ کھانا کیسے کھانا ہے۔ تو 6-7 منٹ میں تو آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ جو 6-7 منٹ بعد میں لگا ہوا ہے، ٹائم پہلے گزر گیا، اس کا کیا ہوگا؟ اور وہ افطار کے وقت بھی جو 6-7 منٹ پہلے کر لے اور دوسرا جو ہے وہ بعد میں لٹکا رہے، تو وہ پھر کیا ہو گیا؟ حالت یعنی نوبت بئی جا رسید کہ پہلے یہ تھا کہ نمازوں کے اور سحر و افطار کے اوقات تو چلو ایک ہوا کرتے تھے، اور اسی وقت سارے کے سارے ہی بول پڑتے تھے کہ 10 منٹ رہ گئے ہیں یا افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ اب وہ مساجد میں بھی صورتحال نہیں رہی اور وہ کسی کو اس کی غرض بھی نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو بھی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں طاقت سے فروغ پاتی ہیں، کچھ چیزیں تبلیغ سے، لیکن طاقت سے جتنا کچھ آپ پروموٹ کر سکتے ہیں یا انفلوئنس جنریٹ کر سکتے ہیں وہ تبلیغ سے نہیں کر سکتے۔ آپ 1000 مبلغ بھیجیں تو ان سے وہ آؤٹ پٹ نہیں نکلے گا اگر آپ سلطان کو یعنی حاکم وقت کو اس چیز پہ دباؤ دیں اور وہ آرڈر جاری کرے، تو آپ کو 1000 مبلغ کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی جو کام تبلیغ سے نہیں ہوتا وہ طاقت سے ہو جاتا ہے۔ طاقتوروں کے اپنے مسائل ہیں اور جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کے اندر بیانیوں کا بڑا فرق ہے، اس چیز کی بھی اثر اندازی ہے۔ لہٰذا وہ حدیث جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آخری زمانے میں دین کی جو ویلیو ہے وہ اتنی کم ہو جائے گی کہ وہ بے حیثیت ہو جائے گا، جیسے پیسے بے حیثیت ہو جاتے ہیں نا جب کرنسی کی ویلیو نہایت کم ہو جائے۔ یعنی ایک چیز آپ کو معمولی سی چیز مل جاتی تھی تھوڑے پیسوں میں، تو پھر اس کے بعد وہ معمولی چیز آپ کو بہت سارے پیسوں میں ملنے لگے، تو یہ کرنسی ویلیو کم ہوگی نا۔ تو اس طرح سے اس دین کی حیثیت شعور میں اتنی کم ہو جائے گی کہ لوگ اس کو سنجیدہ ہی نہیں لیں گے۔ تو وہ زمانہ آنے والا نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی رمضان میں ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ فلاں فلاں تاریخ کو ہم نے اجتماعی طور پہ افطاری کروانی ہے لوگوں کی، تو میں نے کہا کہ جس کو افطاری کی دعوت دیں اس سے پہلے کنفرم کر لیجئے گا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر اس کا روزہ نہیں ہے تو وہ دعوت افطار نہیں ہے، وہ دعوت طعام ہے، وہ دعوت طعام ہے۔ تو آپ افطار کا لفظ لگا کے 2 ظلم کر رہے ہیں۔ ایک ظلم تو یہ ہے کہ رمضان کے اندر آپ دعوت طعام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غریب لوگ جن کے پاس روزے رکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، آپ کو تو انہیں پیسے دینے چاہیے تھے کہ وہ روزے رکھیں، الٹا آپ جن کے پیٹ پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھر میں لا کے دعوت طعام کھلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو میں نے کہا ناممکن تو نہیں ہے، ممکن کو ممکن بنانا ہی تو کام ہوتا ہے۔ خدا کے کاموں کے اندر اتنی آپ دخل نہ دیں کہ اس کام کو آپ خراب کر دیں، نہ کریں بہتر ہے، بجائے یہ کہ آپ اس کو خراب کر دیں۔ 3-4 دن دعوت افطار چلے گی اور اس میں 70% جو لوگ آئیں گے، اگر آپ ان کو کنکلوڈ کریں گے تو اتنے تو بن ہی جائیں گے جن کا روزہ نہیں ہوگا، اور ان میں سے کچھ تو معذور ہوں گے، یقیناً ہوتے ہیں لوگ بیچ میں مریض بھی، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہو گئے جو رکھ سکتے تھے لیکن رکھے نہیں۔ وہ روزے کے لیے تو کہہ دیں گے کہ یہ بڑی مشقت ہے اس لیے نہیں رکھ سکے کہ ہم مریض ہیں۔ آپ ان سے فٹافٹ یہ سوال کریں کہ نماز پڑھنے میں کون سی اتنی زیادہ مشقت ہے؟ آپ تو وہ بھی نہیں پڑھتے۔ کام کرنا نہیں، یہ نہیں کہ کام ہوتا نہیں۔ زیادہ تر ذہنیت یہ ہے کہ میں اپنے لیے راہ نکالوں، تو آپ روزے میں تو نکال لیں گے مشقت کی راہ، لیکن آپ تو نماز کے بھی تارک ہیں، اس میں کون سی راہ نکالیں گے؟
تو روزے میں راہ نکل آئے گی، نماز میں تو راہ نہیں نکلے گی، لیکن آپ جیسے روزے کے تارک ہیں ویسے ہی نماز کے تارک ہیں۔ اب اس حدیث کی طرف میں چلتا ہوں جس میں فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت اور تیسرا نجات۔ ٹھیک ہے، اوپر سے تو اسی طرح ہی ہے، نیچے سے قابلیت نہیں ہے۔ وہ پہلا عشرہ ایسے ہی ہے، دوسرا بھی اسی طرح، تیسرا بھی اسی طرح، لیکن جن پر رحمت کرنی ہے وہ خود ہی بھاگ رہے ہیں اس سے۔ اچھا، یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی کس، وہ پھر کبھی رمضان کے آخری جمعے کے قریب جا کے کوئی اس پہ بات کریں گے کہ لیلۃ القدر کس رات ہوتی ہے اور یہ لوگوں کے اندر معروف کیا ہے۔ لیکن وہ بھی اس لیے ہی ہے نا کہ کوئی ایک بیچ میں سے ایسی رات رکھی ہوئی ہے جو بتائی نہیں گئی تاکہ لوگ تلاش کرتے رہیں۔ ہمارے ہاں تو کنفرم ہو گئی نا کہ وہ 27ویں ہے، اور اس پہ مولویوں نے دلیلیں بھی دے دی لوگوں کو۔ رسول خدا نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ 27ویں کی رات ہے، کوئی ایک جھوٹی حدیث بھی نہیں ہے کہ وہ 27ویں کی رات ہے۔ عالموں کا کشف ہے، ان کا اجتہاد ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ 27ویں کی رات ہے، یعنی کسی عالم نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ 27ویں کی رات ہے، دوسرے عالم نے کہا نہیں مجھے ایسا لگا کہ وہ 29 کی رات ہے، تیسرے نے کہا مجھے لگا وہ 21 کی رات ہے۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دے دی۔ وہ رائے اتنی مشہور ہوگی کہ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہی رات ہے، حالانکہ کب کنفرم کیا انہوں نے؟ جنہوں نے بتایا کہ یہ لیلۃ القدر ہے انہوں نے تو کنفرم بھی نہیں کیا کہ کون سی رات ہے۔ لیکن چونکہ مسجد کے اندر اہتمام جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب ختم قرآن ہونا ہے، اسی کو ہی لوگوں نے لیلۃ القدر بنا دینا ہے، کیونکہ وہ حافظ صاحب کے لیے بھی سہولت ہے، سب کے لیے سہولت ہے۔ ایک کی رات آ جاؤ، محفل بھی ہو جائے گی تو سارا کچھ ہو جائے گا، تو وہ محفل میں زیادہ چلے جائیں گے اور بندگی میں کم جائیں گے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو 20 جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، وہ کہتے ہیں کہ شاید جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری تھا، اس لیے جماعت سے نہیں پڑھ سکے تو اب چھوڑ ہی دیتے، وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ جماعت کے ساتھ پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن نہیں کو پڑھ سکتا تو دوسری طرح بھی ہو جائیں گی، چاہے گھر میں پڑھ لیں، لیکن وہ کہے گا نہیں وہ ادھر چونکہ نہیں پڑھی تو ادھر تو ہوتی ہی نہیں۔ حالانکہ دوسری روایت بھی تو ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی وہاں بھی بندگی کیا کرو، تو وہ مسجد میں نہیں جاتا تو گھر میں پڑھ لے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ مسجد میں 20 نہیں پڑھی تو اب گھر میں بھی پتہ نہیں ہوں گی یا نہیں، یا قبول نہیں ہوں گی یا کیا ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کنفیوژن اور چھوٹے چھوٹے مسئلے کل ملا کے جو ماحول اب بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی جو حقیقی حیثیت ہے وہ شعور میں قائم نہیں ہو رہی، بلکہ گم ہو گئی ہے۔ تھوڑی مشقت کی بات ہو گئی ہے کہ تھوڑی بہت مشقت تو انسان کو اٹھانی چاہیے۔ بیوی بچوں کے لیے لوگ مشقتیں اٹھاتے ہیں ساری زندگی، اپنی سہولت کے لیے، آرائشوں کے لیے، زیبائش کے لیے بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اس کام کے لیے مشقت نہیں اٹھاتے۔ بندگی کے لیے تھوڑی مشقت اٹھانے سے ثواب تو حاصل ہوتا ہی ہے، انسان کے قوا کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ قوا، ذہانت، حفظ، یادداشت، فراست، عقل، شعور، ادراک، دانائی اور جسمانی صحت، روزے سے یہ فائدے بھی ہوتے ہیں، یعنی روزے کا ایک فائدہ روحانی ضرور ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حکم پر عمل ہو جاتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ اسے بہت سارے جسمانی اور مادی قوا کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اور روٹین سے ہٹ کے جب وہ چلتا ہے تو پھر اسے تھوڑی آخرت بھی یاد آتی ہے کہ ساری زندگی ایک ہی روٹین پہ نہیں چلنا، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یک میرے لیے سارا کچھ ہی چینج ہو جائے۔ مطلب ایک آدمی دن کے 12 بجے کہیں جا رہا تھا تو اس کے ذہن میں 10 پروجیکٹ تھے، ٹھیک 1 بجے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ناگہانی موت کا شکار ہو گیا، مر گیا، تو 1 بجے سارے پروجیکٹ کدھر گئے؟ یک وہ ایک ایسے جہان میں چلا گیا جو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا اس کے بارے میں کہ میرے ساتھ یہ بھی ہونے والا ہے۔ 1 بجے اس کے ساتھ وہ شروع ہو گیا جو کہ 12 بجے اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو روزہ یہ کرے گا آپ کو کہ وہ تھوڑا سا آپ کے مائنڈ کو یہاں سے رخصتی یا یہاں سے جانے کے لیے تیار کرے گا،
یہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ رمضان میں روزہ دار اگر غور کرے تو اس کو اچانک آنے والی موت کا کچھ نہ کچھ احساس اس کے شعور پر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں یکایک اگر مر جاتا ہوں تو اس کے بعد جو صورتحال میرے ساتھ پیش آنے والی ہے وہ میرے لیے زیادہ اذیت ناک نہیں ہوگی.